السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امین الدین شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں تبلیغ کا کام۔ دوستو، جو لوگ میرے چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ میری آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ تو میں آج اس ویڈیو پر اپنا ریئیکشن دینے والا ہوں۔ اس ویڈیو کا ٹائٹل ہے حضرت طفیل رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ۔ یہ بیان ہے حضرت مولانا سعد صاحب دامت برکاتہم کا۔ دیکھتے ہیں حضرت جی اپنے اس بیان میں کیا فرماتے ہیں، اس کے بعد میں اپنا ریئیکشن دوں گا انشاءاللہ۔ طفیل فرماتے ہیں مجھے اتنا ڈرایا مکے والوں نے کہ میں نے اپنے کانوں میں روئی ٹھوس لی کہ میں ان کی کوئی بات سنوں گا نہیں۔ فرماتے ہیں کان بند کر کے میں مسجد میں داخل ہوا۔ مسجد سے باہر یہ کیفیت ہے، کوئی بات سننا نہیں چاہتے۔ مسجد میں آ کر یہ کیفیت ہے کہ دل اندر سے تقاضا کر رہا ہے ان کی بات سننی چاہیے۔ ہم اسی لیے عرض کرتے ہیں کہ ہمارے یہاں گشت کا موضوع ماحول میں لانا ہے۔ گشت کا موضوع ماحول میں لانا ہے کہ انہیں ماحول میں لاؤ، ماحول بدلے گا، ماحول ان کو اندر سے بدلے گا۔ باہر یہ کیفیت تھی کہ آپ کی بات کو سننے سے کان بند کیے ہوئے تھے، لیکن مسجد میں قدم رکھتے ہی فرماتے ہیں اندر سے میرے دل نے کہا کہ طفیل تو پڑھا لکھا آدمی ہے، اچھے برے کلام سے واقف ہے، ان کی بات کے سننے سے یہ کس سے روکا ہوا ہے؟ ان کی بات سننی چاہیے۔ فرماتے ہیں میں نے اپنے کانوں سے روئی نکالی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سنا۔ کہتے ہیں کہ میں نے اس سے اچھا کلام کبھی نہیں سنا تھا۔ اسلام قبول کیا اور یہ عرض کیا کہ اجازت دیجئے کہ میں اپنی قوم کو جا کر دعوت دوں۔ لیکن اس قصے میں بہت سمجھنے کی بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنی قوم کو دعوت دینے کے لیے اپنی حیثیت کا ذکر کیا۔ یہ بات بہت سمجھنے کی ہے۔ میری حیثیت ہے، میری قوم میری بات مانے گی، میری قوم میری ہر بات مانتی ہے، یہ بھی مانے گی۔ یہ کام حیثیتوں کو مٹانے کا ہے، حیثیت بنانے کا نہیں ہے۔ فرماتے تھے کام شخصیت سوزی کا ہے، شخصیت سازی کا نہیں ہے۔ کام سے شخصیت بنے نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں معراج کی بلندی اور کہاں طائف کی پستی، کہ ان کو مجاہدے سے اذیتوں سے گزرنا ہی پڑے گا، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ اپنی حیثیت کی بنیاد پر مت کہنا کہ ہماری بات چل جائے گی۔ لہذا فرماتے تھے جو مجمع تمہاری محنت سے جمع ہوگا وہ تمہاری بات لے گا، جس کے پیچھے محنت نہیں ہے ان کے قلوب تمہاری بات کو قبول نہیں کریں گے۔ تو یہ کبھی خیال نہ کیا جائے کہ حیثیت سے کام ہو جائے گا۔ ناکام حیثیت سے ہوگا، یہ ذہن میں رکھنا یہ بات۔ یہ کام حیثیت سے بھی نہیں ہوگا اور کرامتوں سے بھی نہیں ہوگا۔ کرامت اولیاء حق ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کو اس راستے کا مجاہدہ پسند ہے۔ ورنہ انبیاء علیہ السلام کے پاس تو کرامات سے اونچی چیز معجزات ہیں، کرامات سے اونچی چیز معجزات ہیں۔ پھر بھی فرما رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اوذیت فی اللہ ما لم یوزع احد، کہ جو اذیتیں مجھے دی گئی ہیں دعوت اللہ میں وہ کسی اور کو نہیں دی گئی ہیں۔ اس لیے اپنی حیثیت سے نیچے اتر کر دعوت دی جاتی ہے، حیثیت سے نیچے اتر کر اپنی حیثیت کو قربان کیا جاتا ہے کام کے لیے۔
یہی ہوا کہ حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہہ کر گئے کہ میری قوم میں چلتی ہے، میں حیثیت سے دعوت اپنی حیثیت سے ان کو اسلام میں داخل کر لوں گا۔ چلتے چلتے کہنے لگے کہ مجھے کوئی ایسی کرامت اور مجھے کوئی ایسی نشانی مل جائے کہ جس سے ان کو دعوت دینے میں مجھے میری مدد ہو۔ چنانچہ روایت میں ہے کہ ان کی دونوں آنکھوں کے درمیان تیز روشنی وہ ظاہر ہو گئی، یہ مطمئن ہو گئے کہ میری قوم دیکھے گی ان کے چہرے پر نور ہے، اور میری قوم دیکھے گی کہ میری حیثیت ہے، تو سب اسلام میں آ جائیں گے۔ اللہ کی شان۔ جب قوم کے قریب پہنچے تو سوچا کہ قوم یہ کہے گی ان کا چہرہ بدل گیا ہے دین بدلنے کی وجہ سے، تو دعا کی اے اللہ اس کو ہٹا دے میرے چہرے سے، اس کو ہٹا دے، مجھے نہیں چاہیے، ہٹا دے اس کو۔ سوچنے کی بات جو کرامت آپ سے دعا کرا کے لی ہے، اس کرامت کو ہٹا رہے ہیں چہرے سے۔ آگے حیثیت، جا کر حکم دیا قوم کو اسلام لے آؤ، قوم نے اسلام لینے سے انکار کر دیا، ہم اسلام نہیں لائیں گے۔ یہ واپس آئے، فوراً واپس آ گئے، آ کے عرض کیا کہ میری قوم اسلام لانے سے انکار کر رہی ہے، آپ ان کے لیے بد دعا کر دیجئے۔ یہ بہت سمجھنے کی بات ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی ذات سے بھی اور اپنی امت کو بھی نہ ماننے والوں کے لیے بد دعا کرنے کی اجازت نہیں دی ہے۔ نہ ماننے والوں کے لیے بد دعا نہیں، سنو بہت توجہ سے بات، نہ ماننے والوں کے لیے بد دعا نہیں، بلکہ فرمایا طفیل تمہاری قوم میں تمہارے جیسے ہیرے اور بھی ہیں۔ میرے دوستو عزیزوں، بڑی بڑی صلاحیتوں کے لوگ موجود ہیں، لیکن ہماری تنگ نظری، تنگ دلی ساتھیوں کی صلاحیتوں کو ضائع کراتی ہے۔ وہاں جذبہ یہ ہے کہ غیروں کی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، یہاں مزاج یہ ہے کہ اپنوں کی صلاحیتوں کو ضائع کرا دیتے ہیں۔ میری بات بہت توجہ چاہے گی۔ وہاں جذبہ یہ ہے، عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک یہودی کے اسلام لانے کی تمنا کرتے تھے، کیونکہ وہ یہودی حساب کا ماہر تھا، حساب میں ماہر تھا۔ کہتے تھے کاش یہ یہودی نہ ہوتا، مسلمان ہوتا تو میں اس کو بیت المال کا محاسب، اپنے بیت المال کا سی اے بنا لیتا۔ سی اے، جی ہاں، یہودی ہے مگر کاش مسلمان ہو جاوے تو میں اس سے کام لوں۔ تو دوستو یہ تھا بیان حضرت مولانا سعد صاحب دامت برکاتہم کا، بہت زبردست قصہ ہے۔ حضرت طفیل رضی اللہ تعالی عنہ کو جو ہے کفار مکہ نے بتا دیا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ آپ نے ان کی بات نہیں سننی ہے، وہ جادوگر ہے، جو اس کی بات سن لیتا ہے وہ ایسا ہی ہو جاتا ہے، وہ جو ہے ان کے دین میں داخل ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو ہے حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسجد میں آئے، جب مسجد سے باہر تھے تو روئی ڈال لی کانوں میں تاکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ سن سکیں۔ جب یہ مسجد میں آئے تو مسجد میں جیسے ہی داخل ہوئے تو ان کے دل کی کیفیت بدل گئی، تو ان کے دل نے اندر سے گواہی دی کہ طفیل تو پڑھا لکھا انسان ہے اور تجھ میں جو ہے اچھے اور برے کی سمجھ ہے، کیوں نہ جو ہے ان کی بات سن لی جائے۔ جب انہوں نے کانوں سے روئی ہٹائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سنا تو کہا کہ ایسا کلام میں نے پہلے کبھی نہیں سنا،
اور اسی وقت اسلام میں داخل ہو گئے اور کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ مجھے اجازت دو، میں اپنی قوم میں جاؤں اور ان کو جو ہے اسلام کی دعوت دوں، میری بہت بڑی حیثیت ہے اپنی قوم میں، اس لیے میری قوم میرا کہنا مان لے گی۔ تو یہ جو کام ہے دعوت کا، یہ حیثیت بنانے کے لیے نہیں ہے۔ یہ حضرت جی نے فرمایا کہ یہ حیثیت بنانے کے لیے نہیں ہے۔ تو حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو گئے، قوم کو دعوت دی، تو قوم نے اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اب یہ اسی وقت آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہا کہ میری قوم جو ہے اس نے اسلام میں داخل ہونے سے انکار کر دیا ہے، آپ ان کے لیے بد دعا کر دیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں بد دعا کرنے والے تھے، تو ان کو پھر دوبارہ بھیجا دعوت دینے کے لیے۔ جب وہ دوبارہ دعوت دینے گئے تو ان کی قوم کے لوگ اسلام میں داخل ہو گئے، اور ان کی قوم میں ایسے ایسے لوگ تھے جیسے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اتنے بڑے محدث ہیں جن کی بہت زیادہ حدیثیں جو ہے انہوں نے نقل کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ یہ ان کا بہت بڑا احسان ہے۔ یہ بھی جو ہے اسی قوم سے آئے، اگر بد دعا کر دیتے تو سوچنے کی بات ہے۔ تو یہ کام حیثیت کا نہیں ہے کہ میری ایسی حیثیت ہے، یہ حیثیت بنانے کے لیے نہیں ہے۔ تبلیغ کا کام حیثیت مٹانے کے لیے، اپنی حیثیت مٹانی ہے اس میں۔ لیکن آج کل کیا ہو رہا ہے ہمارے ہماچل میں خاص کر، کیونکہ یہاں پر علم کی کمی ہے، تو یہاں پر لوگ جو ہے اپنی حیثیت بنا رہے ہیں کہ ہماری حیثیت ہے، ہم ذمہ دار ہیں، اور حالانکہ وہ نماز بھی نہیں پڑھتے مسجد میں۔ بہت سے ذمہ دار ایسے ہیں، وہ اب انہوں نے اپنی الگ حیثیت بنا رکھی ہے، الگ کھانا بنتا ہے ان کا، الگ نماز پڑھتے ہیں وہ مسجد کے باہر علاوہ کمرے میں، الگ گاڑی چاہیے ان کو، شاہی ٹھاٹ۔ ارے میرے والد صاحب گئے تھے چلے میں نا، تو یہ جو امیر تھا ان کا، والد صاحب جو جماعت گئی تھی، تو وہ امیر والد صاحب ان کو بولے سب کو، جب مشورہ ہو گیا کہ بھائی آدھا لیٹر دودھ مجھے چاہیے اکیلے کو، وہ بھی بیت المال میں سے۔ یہ حال ہے۔ یہ اپنی حیثیت بنانے کے لیے نہیں ہے تبلیغ کا کام۔ ارے تبلیغ میں لگ کر اتنا بھی نہیں سمجھا کہ بھئی مسجد اللہ کا گھر ہے، اس لیے نماز مسجد میں پڑھنی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جو ہے ان گھروں کو جلا دینے کا ارادہ کر لیا جو بلا عذر کے جو ہے گھروں میں نماز پڑھ لیتے ہیں، اور ہم تبلیغ کے ذمہ دار بنے بیٹھے ہیں۔ مسجد کے ساتھ جو دوسرا کمرہ ہے اس میں نماز پڑھ رہے ہیں، مسجد میں نہیں پڑھ رہے نماز۔ کھانا ہمارے کو الگ سے چاہیے، گاڑی ہمارے کو الگ سے چاہیے، ہم نے الگ حیثیت بنا رکھی ہے اپنی، کہ یہ کام نہیں ہے، تبلیغ کا کام حیثیت بنانے کے لیے نہیں ہے۔ یہ ارے حیثیت اللہ کے نبی کی دیکھو کتنی بڑی حیثیت تھی، معراج میں اللہ تعالیٰ سے براہ راست بات کی، کتنی بڑی حیثیت، کتنی بلندی، اور وہی نبی طائف میں پتھر کھا رہا، کتنی پستی، پتھر کھارا لہو لہان ہو گئے، جوتیاں مبارک لہو لہان ہو گئی، خون سے رنگین ہو گئی۔ کیا یہ مجاہدے کا کام ہے؟ دعوت کا کام مجاہدے کا کام ہے، یہ جو ہے حیثیت والا کام نہیں ہے، اپنی حیثیت بنانا۔ تو یہ ہم نے جو ہے جھوٹی حیثیتیں بنا رکھی ہے اپنی۔ حالانکہ امیر کے اندر تو خدمت کا جذبہ ہونا چاہیے، جو سب کو ساتھ لے کے چلے، اور الگ حیثیت بنا رکھے۔ کوئی نیا بندہ اگر تبلیغ میں چلا گیا ساتھ، وہ
ताम का जो सामान है ना वो उसी से उठवाते हैं, साथ में अमीर साहब का बैग भी उठवाते हैं लोगों से। अरे भाई शर्म करो थोड़ी बहुत, हमारा भी वक्त लगा हुआ है तबलीग में, हम तो टोक देते हैं ऐसे इंसान को। अरे ताम का सामान अमीर साहब उठाएगा क्योंकि वो पुराना है, जो नया साथी है उसकी खिदमत की जाएगी और उन लोगों को जोड़ा जाएगा तबलीग से। फिर जो है उनको इज्जत देनी पड़ेगी। जब उनको इज्जत देंगे तो यही आगे चलकर फिर बाद में काम करने वाले बनेंगे। हो सकता है अमीर साहब से ज़्यादा काम कर दें। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कितना बड़ा काम कर दिया। तो हर आने वाला आदमी पुराने से ज़्यादा कुर्बानी दे सकता है, लेकिन उनकी सलाहियतों को समझें। आज जो पुराने लोग हैं ना, वो बस अपनी सरदारी बचाने में लगे हैं कि नहीं हम ही पुराने हैं, हमसे बड़ा कोई नहीं है, हमसे ज़्यादा दीन को तबलीग को कोई नहीं समझता। अपनी हैसियत बढ़ाने में लगे हुए हैं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की क्या सोच है, क्या तमन्ना है कि भाई अगर ये यहूदी है, इसको हिसाब किताब का बड़ा ये जो है जानकार है, क्या ही अच्छा होता कि अगर ये इस्लाम में दाखिल हो जाता, मैं इसको बैतुल माल का मुहासिब बना देता, यानी इसको सीए बना देता बैतुल माल का, मैं इससे काम लेता अगर ये इस्लाम में दाखिल हो जाता। तो हमारे अमीरों की ये सोच ही नहीं है कि ये फला बंदा हमारे साथ तबलीग में जुड़ जाएगा, इसके अंदर इतनी सलाहियत है, इसको जो है मैं इसको जो है लेके चलूँगा, इससे इसकी सलाहियतें दीन पर लगेंगी, दीन का फ़ायदा होगा। ये तो सोच ही नहीं है। तो भाई ये सोचना है हमने, जो हम तबलीग में लगे हुए हैं पुराने लोग, हमने ये सोचना है आने वाला जो नया आदमी है वो हमसे ज़्यादा कुर्बानी दे सकता है और दे रहे हैं, लेकिन बस हम मौका ही नहीं दे रहे उनको। तो जो है सहाबा की कैसी आदत थी, जिसको जो काम आता है उसी के साथ हो जाते थे, उसी को आगे करते थे। अल्लाह ताला हम सबको जो है नेक अमल की तौफीक अता फ़रमाए। जैसा निज़ामुद्दीन मरकज़ से बता रहे हैं हज़रत जी, उसी तरीके से काम करने की तौफीक अता फ़रमाए और हम सब लोग जो है निज़ामुद्दीन मरकज़ से जुड़े रहें और जो है निज़ामुद्दीन मरकज़ से जो हिदायत दी जा रही है, जैसे हमारे हज़रत जी कह रहे हैं, हमें उसी तरीके से काम करना चाहिए। अगर हम इस तरीके से काम करेंगे तो काम में जो है काम का फ़ायदा होगा, काम तरक्की करेगा। और अगर हम अपने तजर्बे से काम करेंगे तो काम का कोई फ़ायदा नहीं होगा, तरक्की नहीं होगी, और फ़ायदा करने चलेंगे नुकसान हो जाएगा। अल्लाह ताला हम सबको नेक अमल की तौफीक अता फ़रमाए।